بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا جھوٹی قسم کھانا کفر ہے؟ اور کیا جو چیز انسان کے اپنے ہاتھ میں نہ ہو اس کی نذر مانی جا سکتی ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب الایمان والنذور 3415ویں حدیث کتاب میں اور 5ویں ہے باب میں۔ حدیث کے الفاظ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ وعن ثابت بن الضحاک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف على ملة غیر الاسلام کاذبا فهو كما قال وليس على ابن آدم فيما لا يملك ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن لعن مؤمنا فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة متفق عليه۔ معزز خواتین حضرات، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ روایت متفق علیہ ہے۔ جہاں تک اس کے تفصیلی حوالے کا تعلق ہے تو میں آپ کی خدمت میں اس کا تفصیلی حوالہ رکھ دیتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں ہے، ویسے صحیح مسلم میں بھی ہے، لیکن میں صرف صحیح بخاری کا حوالہ آپ کو دینے لگا ہوں۔ کتاب الادب ہے، 44واں باب ہے گالی دینے اور لعنت کی ممانعت، 6047ویں، 6105ویں، 6652ویں حدیث۔ صحیح مسلم میں 302 اور 304، سنن ترمذی میں 1543، سنن ابی داؤد میں 3257، سنن ابن ماجہ میں 2098 اور مسند الحمدی میں 873ویں حدیث ہے۔ سند کے اعتبار سے حدیث پر کسی قسم کا کوئی غبار نہیں۔ اس حدیث میں بہت سارے امور کی طرف آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ وہ پسندیدہ نہیں ہیں، لیکن ترجمہ کرنے کے بعد میں صرف اپنے باب کے ساتھ متعلقہ موضوع پر بات کروں گا۔ سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کی جھوٹی قسم کو اٹھاتا ہے تو وہ اسی طرح ہو جائے گا جیسے اس نے کہا، اور جس چیز کا کوئی مالک نہیں اس کی نذر ماننا درست نہیں، جس چیز کا کوئی شخص مالک نہیں اس کی نذر ماننا درست نہیں، اور جس شخص نے خود کو دنیا میں کسی چیز کے ساتھ قتل کیا تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کو عذاب میں گرفتار رہنا ہوگا، اور جو شخص کسی مومن شخص پر لعنت بھیجتا ہے تو اس کا لعنت بھیجنا مومن کو قتل کرنے کے مترادف ہے، اور جو شخص کسی مومن کو کافر کہتا ہے یہ مومن کے قتل کرنے کے برابر ہے، اور جو شخص جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تاکہ اس کے ساتھ زیادہ مال جمع کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کمی فرما دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث مسائل کا مجموعہ ہے معزز خواتین و حضرات۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بین السطور بہت سارے امور سے منع فرمایا، لیکن چونکہ ہمارے پاس لمحات مختصر ہوتے ہیں اس لیے صرف اپنے موضوع کے متعلقہ میں 2 نقطے آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ ویسے تو 5 احکام بیان ہوئے ہیں۔ پہلا کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا تو میں یہودی یا نصرانی ہو جاؤں، اور اگر وہ کام اس نے کر لیا تو اس کو تجدید ایمان کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو انسان اس کی نظر نہ مانے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نظر مان لیتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے ہندوؤں کو قتل کروں گا، تو وہ تو اس کے ہاتھ میں نہیں۔ باقی انشاءاللہ پھر آنے والے سبق میں، آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔